الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، کسی چیز کا قیمتی ہونا اور کسی چیز کا بڑھیا ہونا اور اس کا گھٹیا ہونا، اس کی پیمائش، اس کا پیمانہ کہ وہ چیز جس مقصد کے لیے ہے اس پر کتنا پورا اتر رہی ہے. بھینس دودھ کے لیے ہے تو اب اس کی قیمت اسی پیمانے سے ہے کہ دودھ اچھا دے رہی ہے، اور اگر یہ دودھ دینے میں کمزور ہو گئی تو اس کی قیمت بھی گھٹ جائے گی. تو کسی بھی چیز کی جو بڑائی اور اس کی اچھائی اور اس کا کمال یا اس کا گھٹیا ہونا، اس کا پیمانہ اس کا مقصد ہے کہ وہ مقصد پہ کتنا پورا اتر رہا ہے، اسی سے اس کی قیمت لگتی ہے. گاڑی ہے، سواری کے لیے ہے، اب وہ سواری کے قابل نہ رہی تو اس کی قیمت اسی لحاظ سے گھٹ جائے گی. اب وہ بڑھیا نہیں رہی، گھٹیا ہو گئی. اللہ تعالی نے جس ذات نے ہماری تخلیق فرمائی ہے، ہماری زندگی کا مقصد عبدیت، اپنی عبادت بتلایا ہے. جس ذات نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اسی نے ہمارا مقصد عبدیت، عبادت بتلایا ہے. اب جو انسان اس عبدیت اور عبادت میں فائق ہے، نمایاں ہے، وہ بڑھیا انسان ہے. اور جو عبودیت اور عبادت کی زندگی سے محروم ہے وہ گھٹیا انسان ہے. لباس کیسا پہنتا ہے، سواری کیسی ہے، اسٹیٹس کیسا ہے، کاروبار کیسا ہے، آمدنی کیسی ہے، انسان کی بڑائی کے نقشے یہ نہیں ہیں. جس ذات نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، آدمی کی بڑائی اور گھٹائی اس کے مقصد کے پیمانے سے ہوتی ہے کہ یہ مقصد پہ کتنا اتر رہا ہے. تو جس کریم ذات نے ہمیں پیدا فرمایا، اس ذات نے ہمارا مقصد بتایا، عبودیت، عبادت. اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبودیت. اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عبودیت اور عبادت میں سب سے باکمال، سب سے فائق، اس لیے آپ افضل الانسان، اشرف الکائنات،
ساری انسانیت میں سب سے افضل، پوری کائنات میں سب سے بڑا شرف کہ آپ عبادت میں، عبدیت میں کمال پر سب پر فائق تھے، تو آپ کا مقام بھی ایسا ہی ہے. آپ کا مقام بھی ایسا ہی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبودیت کے سب سے اعلی درجے پر فائق تھے. عبودیت کے سب سے اعلی درجے. اور آپ کی زندگی میں جو چیز بہت نمایاں، آپ کے سب سے نمایاں حالت اور سب سے نمایاں عمل عبودیت کا، وہ ہے دعا. وہ ہے دعا. اس لیے کہ اس دعا کے ذریعے عبودیت کا اظہار ہوتا ہے. یہ عبادت کا جوہر ہے، یہ عبادت کا مغز ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کی سیرت کا اور آپ کے احوال کا ایک نمایاں عمل اور سب سے ممتاز حالت وہ دعا کی ہے. آپ کی زندگی میں اللہ سے مانگنا اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ اس کائنات کے جو کچھ خزانے ہیں وہ اللہ کے اختیار ہیں، اور اس کے عطا کرنے ہی سے مجھے مل سکتا ہے. وہ نہ دے تو کسی اور در سے نہیں مل سکتا. اس یقین کے ساتھ دعا کرنا یہ عبودیت کی اعلی شان ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. یہ نصیحت فرمائی کہ جیسے عام دنیا میں آدمی محنت کرتا ہے اور اس محنت میں نتیجہ نہیں ملتا تو خیال ہوتا ہے کہ محنت ضائع ہو گئی. جیسے عامی زندگی میں کوئی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کوشش با نتیجہ نہیں ہوتی تو آدمی کہتا ہے میری کوشش ضائع ہو گئی. فرمایا دعا ایسی چیز نہیں ہے. اگر دعا سے تمہاری مطلوب چیز نہ بھی ملی تب بھی یہ بہت عظیم الشان مقدس عبادت ہے جس کا تمہیں ثمرہ آج نہیں تو کل ضرور ملے گا. یہ عبادت ہے. یہ ایسی کوشش نہیں کہ اگر تمہیں اس کا نتیجہ سامنے نہ آیا تمہاری دعا تمہارا یہ محنت ضائع ہو گئی. فرمایا نہ، اس کا ثمرہ آج نہیں تو کل ضرور ملے گا. الدعاء هو العبادہ، یہ تو عبادت ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کوئی عمل اللہ تعالی کے ہاں دعا سے زیادہ عزیز نہیں. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الجنہ، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے تو رحمتوں کے دروازے کھل گئے. بشرطیے کہ وہ دعا ہو، روح کے ساتھ ہو، کیفیت کے ساتھ ہو. دعا ہو پھر تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. جس کو مانگنا آ گیا، جس کو اللہ تعالی سے مانگنا آ گیا،
اس کے لیے تو اللہ تعالی کے رحمتوں اور عنایات کے دروازے کھل گئے. ایسی بڑھیا چیز ہے, ایسی بڑھیا چیز ہے دعا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء. یہ دعا ایسا وظیفہ ہے اور اس کی ایسی تاثیر ہے, یہ ایک ایسا وظیفہ ہے, اس میں ایسی تاثیر ہے کہ کوئی خطرات آ رہے ہیں, کسی مصیبت کا تمہیں اندیشہ ہے, کسی پریشانی کا تمہیں خطرہ ہے, یہ دعا اس کے لیے بھی نافع ہے. اور کوئی مصیبت آ گئی, کوئی پریشانی آ چکی, اس دعا کے ذریعے تمہیں اس سے بھی عافیت نصیب ہو جائے گی. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء, اے اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کیا کرو. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء, اے اللہ کے بندو دعاؤں کا اہتمام کیا کرو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم ویضر لکم ارزاقکم. ہم تمہیں ایسی چیز نہ بتائیں جس سے تمہیں دشمنوں سے بھی بچاؤ ہو اور وہ تمہیں خوب رزق بھی دلائے. یہ دو چیزیں ہیں نا, حاسد, شریر, دشمن, برائی چاہنے والے. فرمایا ہم تمہیں ایسی چیز نہ بتائیں جو تمہیں دشمنوں سے بھی بچائے اور تمہیں پورا رزق بھی دلائے. فرمایا تدعون اللہ فی لیلکم و نہارکم فإن الدعاء سلاح المومن. پھر دن میں بھی رات میں بھی دعاؤں کا اہتمام کرو, اس لیے کہ دعا مومن کے لیے بڑی طاقت کی چیز ہے. دعا مومن کے لیے بڑی طاقت کی چیز ہے. فإن الدعاء سلاح المومن, بڑی طاقت کی چیز ہے. اس سے تمہاری دشمنوں سے حفاظت بھی اور تمہارے رزق کی آسانی بھی ہوگی. لیکن پیارے نبی فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ رب العزت عافیت میں رکھے, خوشحالی میں رکھے, نعمتوں میں رکھے, تب بھی کثرت سے دعائیں کیا کرو تاکہ مصیبت کی گھڑی میں تمہاری دعائیں قبول ہو. جب اللہ تمہیں راحت دے, خوشحالی دے اور نعمتوں میں رکھے اور زندگی آسانی سے گزر رہی ہو, تب بھی خوب دعائیں کیا کرو تاکہ مصیبت کی گھڑی میں, تکلیف کی گھڑی میں تمہاری دعائیں قبول ہوں. اس لیے کہ جو لوگ صرف مصیبت اور پریشانی میں دعائیں کرتے ہیں, انہیں اللہ کی رحمت پہ اعتماد کم ہوتا, انہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کم ہوتا ہے, تو ان کی دعائیں بے روح اور بے جان ہوتی. اور جو ہر حال میں اللہ سے مانگتے ہیں ان کا اللہ تعالی سے رابطہ قوی ہوتا ہے, ان کا اللہ تعالی سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے, انہیں اللہ تعالیٰ پہ بڑا اعتماد, اللہ کی رحمت پہ بڑا یقین. پھر جب وہ مصیبت اور پریشانیوں میں دعائیں کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی, ان کی دعائیں قبول ہوتی. تو بڑی طاقت کی چیز ہے دعا. عبودیت کا جوہر ہے, عبادت کا مغز ہے.
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمایاں حال اللہ سے سوال کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اور پیارے نبی فرمایا کرتے تھے اپنی مانگ میں اختیار نہ دو اللہ کو کہ اللہ آپ چاہیں گے تو مغفرت فرما دیں، آپ چاہیں تو رحمت دے دیں، آپ چاہیں تو رزق دے دیں، بلکہ عزم کے ساتھ کہیں اے اللہ مغفرت کر دے، رحمت فرما دے، رزق دے دے. اختیار نہیں، محتاج بنے، تکبر نہیں، احتیاج فقیر بنے، بے نیازی نہیں. یہ نہیں کہ اللہ آپ چاہیں تو مغفرت فرما دے نہ تو نہ معاف فرمائے، آپ چاہیں تو رحمت فرمائے اور چاہیں تو نہ فرمائے، آپ چاہیں تو رزق دے چاہے تو نہ دے. نہ یقین کے ساتھ، عزم کے ساتھ اللہ محتاج فقیر، تیرے در کے سوا کوئی در بھی نہیں، مغفرت فرما دے، رحم کر دے، رزق دے دے. اس پر اصرار. تو زبردست عمل ہے بھائی، زبردست وظیفہ ہے، طاقتور وظیفہ. اور دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، الفاظ تو دعا کا لباس ہے. الفاظ تو دعا کا لباس ہے، اصل دعا تو دل کی کیفیت ہے، دل کی تڑپ ہے، دل کی سچی طلب ہے، دل میں اللہ کی ذات پہ صحیح یقین ہے. یہ دعا کی روح ہے، یہ دعا کی روح ہے. الفاظ یہ تو دعا کا لباس ہے. اصل دعا دل کی طرف، دل کی طلب، اللہ کی ذات پہ یقین، بھروسہ، یہ دعا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. دل میں طلب ہو. حجاج طواف کر رہا تھا، اس کا ظلم بھی بڑا مشہور تھا. ایک شخص کی آنکھوں کی بینائی ایک آنکھ کی جا چکی تھی. طواف میں وہ اللہ سے بینائی مانگ رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا بینائی واپس آ جائے. حجاج پاس سے گزرا، دیکھا کہ یہ دعا کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا. کہا طواف مکمل ہونے تک اگر تیری بینائی واپس نہ آئی تو تیرا سر تیرے جسم پہ نہیں ہوگا، سر قلم کر دوں گا. اس کا ظلم بھی مشہور تھا. پہلے مسئلہ بینائی کا تھا، اب جان پہ آ پڑی ہے. اب جو اس نے مانگنا شروع کیا، طواف پورا ہونے سے پہلے بینائی واپس آ گئی. حجاج کہنے لگا جیسے تو پہلے مانگ رہا تھا ساری زندگی بھی مانگتا رہتا، کچھ نہیں مل رہا تھا. ضرور ملتا ہے، ضرور ملتا ہے اس کے در سے. بس میرے مانگنے میں کمی ہے، میرے مانگنے میں کمی ہے. ملتا ضرور ہے، اس کے در سے کوئی سوالی محروم نہیں رہتا. وہ ذات تو ایسی ہے جو یہ کہتی ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو مجھ سے سوال نہیں کرتا اس سے میں ناراض ہوتا ہوں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے. ماں باپ تک بھی ایسے نہیں ہیں. جو بچہ زیادہ مانگتا ہے، زیادہ سوال کرتا ہے، اس سے چڑھنے لگتے، برا مناتے ہیں.
لیکن ایک اللہ کریم ایسا ہے، اس کا در ایسا ہے جو جتنا زیادہ اس سے سوال کرتا ہے وہ ذات اتنی زیادہ اس سے پیار کرتی ہے. اس کو سوالی اچھا لگتا ہے، اس کو منگتا اچھا لگتا ہے، مانگنے والا اسے پسند ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو مجھ سے مانگنے میں تکبرانہ روح گردانی کرتے ہیں ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں جائیں. کچھ لوگوں کو اللہ سے مانگنا ہی نہیں آتا، توفیق ہی نہیں ملتی، مانگتے ہی نہیں اللہ سے. اور پیارے نبی سبحان اللہ، آپ کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کی سیرت کا نمایاں پہلو، آپ اللہ سے ہر وقت مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ سے سوال، اس میں عزت ہے، اس میں عزت ہے، اس میں فلاح ہے. اللہ سے مانگنے میں نجات ہے، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں ذلت ہے. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں عزت ہے، سعادت ہے، بندگی کی اعلی شان ہے، عبودیت کا اظہار ہے. اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. مانگیے اللہ سے. واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع. سبحان اللہ. فرمایا آنے والی آفات اور مصائب اور پریشانیوں کا راستہ روکو اللہ کے سامنے گر گڑا کر، اللہ سے مانگ کر. واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع. جتنا اللہ کے سامنے گر گڑاؤ گے، جتنا دعاؤں میں اللہ کے سامنے عاجزی دکھاؤ گے، آنے والی مصیبتوں کے راستے رکیں گے، آنے والی بلاؤں کے راستے رکیں گے. حفاظت کا زبردست نسخہ ہے، مشکلات سے نکلنے کا زبردست وظیفہ ہے، مسلمان کا زبردست اسلحہ ہے، مومن کی طاقت ہے دعا. دعا اس بات کا اظہار ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ کریم داتا ہے، قدیر ذات ہے، اور مجھے اس ذات پہ بھروسہ اور اعتماد ہے، اور میں اس ذات کا ہر لمحے محتاج ہوں. میرا اس ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو مجھے دے، جس سے میری حاجت پوری ہو، ایک اللہ کی ذات. دعا میں اس بات کا اظہار ہے، اس بات کا اعلان ہے. خوب اللہ سے مانگا جائے، دعاؤں کا اہتمام. مانگتی چلے جائے. اس لیے عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے دعا کا اہتمام نصیب ہوا یا نہیں. اس لیے کہ جب اہتمام ہو گیا تو دعا قبول ہو گئی. حضرت فرمایا کرتے تھے مجھے اس کی فکر نہیں کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا کا اہتمام ہوا یا نہیں ہوا. اگر اہتمام ہو گیا دعا قبول ہو گئی. ہاں، اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو جلد باز ہوتا کہ میں نے دعا مانگی قبول ہی نہیں ہوئی. یہ اس کے اندر جو عجلت ہے نا، یہ اسے محروم کر دیتی. یہ جو جلد بازی ہے نا، یہ اسے محروم کر دیتی. وہ تو حکیم ذات ہے، وہ اس بندے کی مصلحت زیادہ جانتے ہیں کہ یہ چیز کب دینی ہے، اسے کب اس کے لیے دینا بہتر ہے.
وہ علیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ حکیم ہے. تم نے مانگا اپنی سمجھ سے مانگا، لیکن اللہ تعالیٰ تو رحیم اور علیم ہے. وہ جانتے ہیں اس بندے کے لیے مصلحت کس میں، ابھی دینے میں یا تھوڑی دیر سے دینے میں، یہی چیز دینے میں یا اس سے بہتر چیز دینے میں. وہ زیادہ جانتا ہے. تمہیں اس کی پریشانی نہ ہو کہ اس دعا کے ثمرات آئے یا نہ آئے، وہ تو ضرور آئیں گے. ہو سکتا ہے کسی مصیبت سے اس دعا نے تمہیں بچا لیا ہو سکتا ہے اللہ کریم تمہیں اس سے بہتر چیز دے رہے ہوں. اور یہ بھی امید ہے کہ اللہ تمہیں اس دعا کی قبولیت کے ثمرات اس وقت عطا فرمائیں جس وقت تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہو. زیادہ ضرورت. بس تم مانگنے میں کوتاہی نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے مانگو وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تمہیں اللہ کے قبول کرنے کی پورا یقین ہو، شک کے ساتھ نہیں، تردد کے ساتھ نہیں، تذبذب کے ساتھ نہیں، بے یقینی کے ساتھ نہیں، دل کی غفلت کے ساتھ نہیں، پوری یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کرے. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالإجابہ، پورے یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا ضرور قبول کرے. ہاں اللہ غافل دل کے قبول نہیں کرتے، بے یقینی کی دعا قبول نہیں کرتے. جو اس کیفیت کے ساتھ کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی دعا وہ دعا سے قبولیت سے محروم رہتا ہے. پورے یقین کے ساتھ مانگو اور اصرار کر کے مانگو. اصرار کر کے لے کے رہنا ہے اور یقین کے ساتھ لینا ہے کہ اس در کے علاوہ کہاں سے ملے گا. اور وہ ذات اس کائنات کی ہر نعمت پہ اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ہے. اس کے سوا کون سا در ہے جہاں میری حاجت پوری ہو، جہاں میری مشکل حل ہو، جہاں میری ضرورت پوری ہو. اس بے بسی کی عالم میں، اس فقیری کی حالت میں اس کے در پہ آئیے، ضرور ملے گا. بے بسی بھی ہو، فقیری بھی ہو، احتیاج بھی ہو، محتاجی بھی ہو، ظاہر باطن میں عبدیت نظر آ رہی ہو کہ محتاج بندہ ہے. تو میرے عزیزو، اپنی زندگیوں کو دعاؤں سے آراستہ کرو، اپنی زندگیوں کو دعاؤں سے آسان کرو، اپنی زندگیوں کو دعاؤں کے ذریعے اللہ کی رحمت اور عنایت کے مستحق بناؤ. دعا کرنے والا اور ہر حال میں دعا کرنے والا مسلسل اللہ تعالی سے رابطے میں آ جاتا ہے، رابطے میں آ جاتے ہیں. اور اس کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے. اب بتائیے، آپ اپنے دل کی بات کس سے کرتے ہیں اور اپنی ہر بات کس سے کرتے ہیں؟ اپنی دل کی بات، اپنی ہر بات کس سے کرتے ہیں؟ کوئی آپ کی زندگی میں شخص ہوتا ہے نا جس سے آپ اپنی دل کی بات کرتے ہیں اور اپنی ہر بات کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو اس پر اعتماد ہوتا ہے، آپ کو اس پہ بھروسہ ہوتا ہے، اسے آپ اپنا خیر خواہ اور اپنا محسن سمجھتے ہیں. اور آپ بتا بھی ہیں بس یہ بات صرف آپ سے کہیے، آپ تو میرے حالات سے جانتے ہیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. ایسا ہی ہوتا ہے. یہ کس کی نشانی ہوتی ہے کہ ان کا آپس میں بڑا گہرا رابطہ ہے، ان کا آپس میں بڑا بھروسے کا تعلق ہے، ان کا آپس میں بڑا بھروسے کا تعلق ہے.
سبحان اللہ. جب بندہ اپنی چھوٹی اور بڑی اپنی ہر چیز اللہ سے رکھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ اس کا اللہ سے بڑا خاص رابطہ ہے، اس کا اللہ پر بڑا بھروسہ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے بڑا خاص رابطہ ہے. اپنی ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ کے سامنے رکھ رہا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہی نظر آتا ہے. ہر چیز اللہ سے مانگا کرتے تھے، چھوٹی بھی بڑی بھی، رات بھی دن بھی، صلح میں بھی جنگ میں بھی، اپنوں میں بھی دشمنوں میں بھی اللہ سے مانگ رہے. اپنے دل کی بات، اپنی ہر بات، اپنا ہر مسئلہ اللہ کے سامنے. خاص رابطہ ہے نا، خاص تعلق ہے. تو دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالی سے مضبوط رابطہ بنتا، مضبوط تعلق بنتا. اور یقین جانیے جس کا دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مضبوط رابطہ بنتا ہے وہ زندگی کی کسی مشکل میں مایوس نہیں ہوتا. یقین جانیے وہ زندگی کی کسی مشکل میں مایوس نہیں ہوتا. اس کو پتا ہے قدیر ذات سے رابطے میں ہوں، علیم ذات سے رابطے میں ہوں، کریم اور رحیم ذات سے رابطے میں ہوں. کہہ دوں گا اسے، بلا لوں گا اسے، مانگ لوں گا اس سے، سوال کر لوں گا، اور اس کا وعدہ ہے دوں گا، دوں گا، تمہاری فریاد سنوں گا. اس کا وعدہ ہے. تو میرے عزیزو آج اس رابطے میں کمی ہے، اور بہت کمی ہے، بہت کمی ہے. اللہ تعالی سے نہیں مانگتے، یا بہت ہی غفلت کے دل کے ساتھ صرف الفاظ دعا کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ جو دل کی کیفیت ہے کہ اللہ ہی سے ملے گا اور ضرور ملے گا اور اس کے در کے علاوہ کہیں مل بھی نہیں سکتا، یہ طلب نہیں ہے اندر، یہ طلب نہیں ہے. تو دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالی سے یہ رابطہ مضبوط کیجیے، رابطہ مضبوط کیجیے اور خوب دعائیں کیجیے، معمول بنائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ختم قرآن پہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن بتایا کہ یہ دعا مستقل عبادت ہے، کسی عبادت کا حصہ نہیں کہ عبادت کوئی ہوگی تو پھر دعا کریں گے. یہ آپ بستر پہ بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، گاڑی میں چلتے چلتے بھی کر سکتے ہیں، دفتر میں بیٹھے بیٹھے بھی اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں. رابطہ ہے نا آپ کا. بس دل کی کیفیت ٹھیک ہو، ہر وقت رابطہ رہے گا. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں لوگ اپنی اصلاح کی نہ تو وہ طلب رکھتے ہیں، نہ وہ مشقت اٹھا سکتے ہیں کہ جنگلوں میں جا کے چلے کاٹیں، مشقتیں اٹھائیں. اپنی اصلاح کی اتنی فکر نہ رہی، اور نہیں آج مشقتوں کا مزاج ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کا قرب اور اللہ سے مضبوط رابطہ دو آسان سی عبادتیں ہیں، دو آسان سی عبادتیں ہیں. ایک ہر وقت اللہ کی شکر کی عادت ڈالو، اور دوسرا ہر موقع پہ اللہ سے مانگتے ہوئے نظر آؤ. جو پیارے نبی نے موقع موقع کی دعائیں سکھائی ہیں نا، سوتے وقت، جاگتے وقت، کھاتے وقت، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے لیے گئے اور نکلے، سوئے اور جاگے، کھایا اور اٹھے، بازار گئے اور واپس آئے،
سواری پہ بیٹھے اور دعا کی. تو فرمایا کرتے تھے اگر یہ دو چیزیں بھی تمہاری زندگیوں میں آ جائیں تو ہر وقت تمہیں اللہ سے تعلق اور رابطہ رہے گا. اس لیے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نعمت استعمال کر رہے ہو تو دل میں شکر کی کیفیت. اور ہر موقع کی پیارے نبی نے دعائیں بتائی ہیں, دعاؤں کے ذریعے اللہ سے سوالی, تو ہر وقت ایک رابطہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کا خیال, اللہ تعالیٰ کا دھیان, اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق, دنیا بدل جائے گی. یقین جانیے دنیا ہی بدل جائے گی. عجیب زندگی کا سکون آ جائے گا, عجیب زندگی کا ایک لطف آئے گا. آج ہماری زندگیاں اللہ تعالی کی یاد سے خالی ہیں, اور جب اللہ کی یاد سے خالی ہیں تو ہماری زندگیوں کو خرافات نے گھیر لیا ہے, پریشانیوں نے گھیر لیا ہے, مسائل نے گھیر لیا ہے, دکھ درد نے گھیر لیا ہے, غم پریشانیوں نے گھیر لیا ہے. زندگیاں اللہ کی یاد سے خالی ہے. ورنہ اللہ میاں تو کہہ رہے جو میری یاد میں رہے گا وہ مطمئن بھی رہے گا. ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پیغام یہ ہے جو ہماری یاد میں رہے گا وہ مطمئن بھی رہے گا, جو ہماری یاد میں رہے گا وہ اطمینان سے بھی رہے گا, جو ہماری یاد میں رہے گا وہ سکون سے بھی رہے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے. لیکن آج زندگیاں اللہ کی یاد سے خالی, اللہ کی یاد سے خالی. اور چونکہ زندگی خرافات میں ہے تو بس اوقات فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں, نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ زندگی میں اللہ کی یاد نہیں ہے تو نماز بھی بے خیالی میں ہو رہی ہوتی. ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ بس اوقات دوسری رکعت میں یہ یاد نہیں ہوتا کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے. دوسری رکعت میں یہ یاد نہیں ہوتا کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھا. بس ایسا لگتا ہے بٹن دبا دیا, اللہ اکبر کہہ دیا, خود بخود چل رہا. زندگی بے خیالی میں گزر رہی ہے, اللہ کی یاد سے خالی ہے. تو نماز جیسے فریضے کے اندر بھی اللہ کی یاد نہیں رہتی, اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں ہوتا, اس ذات کا دھیان نہیں ہوتا. زندگی اللہ کی یاد سے خالی. اس لیے بس اوقات نماز جیسا فریضہ ادا کرتے ہیں تو کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ پڑھی ہے اس کا کیا فائدہ, اور نہ پڑھتے تو کیا نقصان ہوتا. کوئی محسوس نہیں کرتے. نہ اس دل میں تازگی آتی ہے اور نہ ہی اندر کی ویرانگی محسوس ہوتی ہے, مردہ. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا, اللہ مجھے ان لوگوں میں بنا دے کہ جو نیکی کریں تو خوش ہوں, وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا, اور جب ان سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگے. یعنی نیکی کر کے خوش ہونا یہ اندر کی زندگی کی نشانی ہے, اور غلطی ہو جائے اور فوراً ندامت ہو یہ اندر کی ایمان کی نشانی ہے. کہ کوئی کیفیت محسوس نہیں ہوتی, نہ نماز پڑھنے پہ کوئی چیز محسوس ہوتی ہے, نہ کوئی چھوڑنے پہ کوئی شرمندگی ہوتی ہے, مردہ. اس لیے کہ زندگیاں یہ دل اللہ کی یاد سے خالی ہے. تو میرے عزیزو, دعا ایک زبردست وظیفہ ہے, زبردست عمل ہے, بہت بڑھیا عبادت ہے. ہر وقت اللہ تعالی سے رابطے میں آ جائیں گے اور اس کی رحمتیں اور عنایتوں کے دروازے کھلیں گے. اس کا اہتمام اپنی زندگیوں میں ہو. ایک تو یہ ہو کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت 8-10 منٹ صرف دعائیں اللہ سے مانگی. یہ رات کا آخری حصہ مل جائے
بہت ہی مبارک. فجر سے پہلے مل جائے بہت مبارک، ورنہ 24 گھنٹے میں کوئی وقت مل جائے 6 7 8 منٹ صرف اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، 24 گھنٹے کا یہ ایک وظیفہ بنا لیں. اور ساتھ ساتھ جو موقع موقع کی دعائیں ہیں جو ہم بے خیالی میں کر رہے ہوتے ہیں، وضو کے بعد کی دعا. ہم سب صبح اٹھیں، لیکن صبح اٹھنے کی کیا دعا ہے؟ سب اٹھے ہیں نا، دعا اٹھتے تو ہیں لیکن دعا نہیں پڑھتے، سوتے ہیں دعا نہیں پڑھتے. ایک کتاب ہے شیخ الاسلام صاحب کی پر نور دعائیں، چھوٹی سی ہے، آدمی اس کو اپنے سرانے کے پاس رکھ لے اور اس کے دعاؤں کو یاد کرتا رہے اور دن بھر ان دعاؤں کو اپنا معمول بنا لے. کوئی دیر نہیں لگتی، کوئی وقت نہیں لگتا، لیکن اپنی زندگی میں ایک تازگی محسوس کرو گے، اللہ کی یاد کی برکتیں محسوس کرو گے اور اپنے کاموں میں آسانیاں محسوس کرو گے. آسانیاں ہو. پر نور دعائیں، موقع موقع کی دعائیں، اس کا اہتمام ہو. اور 24 گھنٹے میں نے عرض کیا کہ ایک وقت ایسا نکالیں کہ آپ ہوں اور آپ کا اللہ، اور آپ اللہ سے مانگیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب اللہ سے دعا کیا کرو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو، پھر اس پہ اللہ کے نبی پہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھا کرو، اور پھر اپنی حاجات پیش کرو، پھر اپنی حاجات پیش کیا کرو. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعاؤں میں ایک ادب بتایا ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو تو سب سے پہلے گناہ کی معافی کی دعا کیا کرو، کیونکہ ہر گناہ اللہ کی کسی دشمن کی میراث ہے، کسی اللہ کے دشمن کا چھوڑا ہوا گناہ ہے ہر گناہ. پیغمبر تو نیکیاں لے کے آتے ہیں، اللہ کے نیک بندے تو نیکیاں چھوڑ کے جاتے ہیں، اللہ کے پیارے تو اللہ کی فرمان برداری کے نشانات چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے دشمنوں نے دنیا میں گناہ چھوڑے. تو سب سے پہلے اللہ تعالی کے سامنے اپنی حاجات رکھنے سے پہلے اللہ کی دشمنوں کی صف سے نکلیں، ان کے گناہوں کو چھوڑیں، اس پہ معافی مانگیں، تاکہ دوستوں کی صف میں آئیں اور اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو، اللہ کی عنایات متوجہ ہو. سب سے پہلے اس لیے اللہ کے نبی جب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کو سب سے پسندیدہ دعا جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ عافیت کی دعا ہے. تو اللہ کے نبی جب یہ دعا کیا کرتے تھے تو کہتے تھے اللہم انی اسألک العفو، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے. پھر کہتے تھے والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرما. عافیت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دنیا آخرت میں سلامتی مل جائے، اولاد میں سلامتی، صحت میں سلامتی، رزق میں سلامتی، معاش میں سلامتی، گھر میں سلامتی، روزگار میں سلامتی، موت کے وقت سلامتی، اور موت کے بعد کی زندگی میں سلامتی. عافیت اس کا نام ہے. فرمایا اللہ کو یہ دعا بہت پسند ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کیسے؟ اس لیے کہ نبی کی جو دعا ہوتی ہے وہ نصیحت بھی ہوتی ہے، نبی کی دعا نصیحت بھی ہوتی ہے، نبی کی دعا پیغام بھی ہوتا ہے کہ اللہ سے جب مانگو تو پہلے معافی مانگو، پہلے معافی مانگو، تاکہ اللہ کی دوستوں کی صف میں آؤ، اللہ کے دوستوں کی صف میں آؤ. تو دعا اہمیت کے ساتھ ہو، دعا کی عظمت کے ساتھ ہو، دعا یقین کے ساتھ ہو، دعا اصرار کے ساتھ ہو، دعا میں جلد بازی نہ ہو، دعا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہو،
اللہ کی حمد و ثنا ہو، اور سب سے پہلے اللہ تعالی سے سچی معافی ہو. پھر اس دعا کے ثمرات اور اس دعا کی قبولیت یقینی ہے. یقینی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، تو دعا سے بڑا تو کوئی وظیفہ نہیں ہوتا. لیکن لوگوں کا مزاج ہے کوئی نئی چیز، اس لیے کہ دعا تو سبھی کرتے ہیں، کوئی نئی چیز. اب جتنا مشکل وظیفہ اسے بتائیں گے وہ اتنا اہتمام سے کرے گا، اور جتنے اسے نبی کا طریقہ بتائیں گے اس کا اہتمام نہیں کرے گا. تو مؤثر وظیفہ پیغمبر، اللہ کا نبی، مچھلی کے پیٹ میں، اندھیروں میں، تو کیا کر رہے ہیں؟ کون سا وظیفہ استعمال کیا؟ دعا کا. کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بلکہ بعض حضرات نے لکھا کہ یہ جو الفاظ ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا کی قبولیت میں بہت مؤثر ہے. اسی طرح یا حی یا قیوم، یہ دعا کی قبولیت میں بہت مؤثر ہے. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ دعا کی قبولیت میں بہت مؤثر ہے. اس میں اعظم بعضوں نے لکھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں اعظم ہے. بعضوں نے کہا یا حی یا قیوم میں اس میں اعظم ہے. اس سے دعا کی قبولیت اور قریب ہو جاتی. تو پیغمبر نے دعائیں کی. مشکلات سے کیسے نکلے؟ دعائیں کی. آسانیاں کیسے پیدا کی؟ دعائیں کی ہیں. تو میرے عزیزو، دعا زندگی کو آسان کرتا ہے، دعا زندگی کو محفوظ کرتی ہے، دعا مصائب اور بلاؤں کو روک دیتی ہے. اور خاص طور پہ جب اللہ رب العزت نے آسانیاں فرما رکھی ہیں اور نعمتیں دے رکھی ہیں، خوشحالی دے رکھی ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب دعائیں کیا کرو، تاکہ کبھی کوئی آفت آ جائے، آزمائش آ جائے تو دعا قبول ہو جائے. اس لیے کہ جو آدمی آسانیوں میں اللہ کو نہیں پکارتا اور آسائشوں میں اللہ کو نہیں پکارتا اور پریشانیوں میں جب پکارتا ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ نامانوس آواز ہے، یہ نامانوس آواز ہے. اور جو ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے اور پھر کسی آزمائش میں آتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، بلکہ سفارش کرتے ہیں کہ اللہ یہ مانوس آواز ہے، قبول ہو جائے. فرشتے سفارش کرتے ہیں. تو اللہ تعالی سے ہر حال میں مانگنا چاہیے. تو ایک تو 24 گھنٹے میں کوئی وقت مقرر ہو جس میں اہتمام سے دعائیں، اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو موقع موقع کی دعائیں دی ہیں. اور سچ یہ ہے کہ جس طرح پیارے نبی نے اللہ سے مانگا ہے ایسا کوئی نہیں مانگ سکتا، ایسا کوئی نہیں مانگ سکتا. یہ خزانہ ہے، خزانہ اس امت کے پاس. جو روحانی خزانے اس امت کو ملے ہیں نا، ان میں ایک بڑا خزانہ دعاؤں کا ہے جو پیارے نبی کے واسطے سے اس امت کو نصیب ہوا. اللہ سے مانگنے کا طریقہ، اللہ سے کیا مانگنا ہے، کیا چیز مانگنی ہے، کیسے مانگنا ہے، یہ خزانہ اس امت کو ملا ہے. زبردست دعائیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اللہ میری زندگی کا آخری پہرا اچھا کر دے. وخیر عملی خواتمہ، میرا خاتمے کا عمل سب سے اچھا کر دے. وخیر ایامی یوم القاک فیک، اور میرے دنوں میں وہ دن سب سے اچھا کر دے جو میری زندگی کا آخری دن ہو. زندگی کا آخری دن اچھا ہو جائے، آخری عمل اچھا ہو جائے، آخری حصہ اچھا ہو جائے، مزے نہ آ جائے.
ایسی پیاری پیاری چیزیں اللہ کے نبی نے اپنے اللہ سے مانگی ہیں اور اپنی امت کو اللہ سے مانگنے کی تلقین کر کے گئے ہیں. خزانہ ہے. تو میرے عزیزو، خوب یقین سے مانگیں، خوب اہتمام سے مانگیں اور کثرت سے مانگیں. کثرت سے مانگیں، کثرت سے مانگیں اور دل کی کیفیت کے ساتھ مانگیں. اس خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کا تو پیغام ہے کہ میں تمہیں دوں گا اور میں تمہاری فریاد سنوں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں سنوں گا، میں قبول کروں گا، میں عطا کروں گا. بس یہ کہ ولیؤمنوا بی، تمہیں یقین پورا ہو کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے. بے یقینی کی کیفیت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد، بھروسہ، اللہ سے تعلق، اس کا اظہار دعاؤں سے ہوتا ہے. اس کا اظہار دعاؤں سے ہوتا ہے. جو ہر حال میں اللہ سے مانگتا ہے یہ اس بات کا اظہار ہے اسے اپنے اللہ سے تعلق ہے، اسے اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے، اس کا اللہ سے خاص رابطہ ہے. اور جو اس دعا کی دولت سے محروم ہیں وہ اللہ کے تعلق سے، اللہ کے رابطے سے، اللہ کی ذات پہ بھروسے سے معروم. یہ اس بات کی نشانی ہے. اور اسی سے اللہ سے تعلق بڑھتا بھی ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ سے رابطہ بڑھتا بھی ہے، اسی سے اللہ کا قرب بھی بڑھتا ہے. خوب دعاؤں کا اہتمام ہو. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنے در کا سوالی بنائے اور اپنے در کا مانگنے والا بنائے اور مخلوق سے بے نیازی عطا فرمائے اور اپنے در کا نیاز مند بنائے. اپنے در کا نیاز مند بنائے اور مخلوق سے، اللہ محتاجی سے اور ان کی سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ بھائی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کو اپنی پسند والا جینا نصیب فرما، اپنی پسند والی موت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کی ظاہری باطنی اصلاح فرما. ہمیں روحانی جسمانی صحت نصیب فرما، ہمیں روحانی جسمانی طاقت عطا فرما. اے مولا کریم ہمیں روحانی جسمانی لحاظ سے عافیت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہمیشہ اپنی فرما برداری کی زندگی عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، کلمی والی موت نصیب فرما. ہر حال میں ہر گھڑی اپنی ذات سے مانگنا نصیب فرما. صرف اپنے در کا سوالی بنا، صرف اپنے در کا فقیر بنا. اے مولا کریم صرف اپنی ذات کے سامنے جھکنا نصیب فرما. اے مولا کریم صرف اپنی ذات سے اپنی ذات کا منتا بنا. مخلوق کے سامنے مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما، مخلوق کے سامنے جھکنے سے محفوظ فرما. اے مولا کریم مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما. اے مولا کریم صرف اپنے
در کا اے مولا کریم سچا فقیر بنا، محتاج بنا، سوالی بنا۔ اے مولا کریم ہمیشہ اپنی رحمتیں عطا فرما، عنایات عطا فرما، قدم قدم پہ اپنی مدد اور نصرت عطا فرما۔ اے مولا کریم مخلوق کی محتاجی سے ہمیں ہماری اولادوں کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، عزت کا باعث بنا، سکون کا ذریعہ بنا، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے راحت کا اور سکون کا اور عزت کا باعث بنا، انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا۔ یا ارحم الراحمین اپنے بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے لیے اولاد کی تربیت میں آسانیاں پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو اولاد کے ماں باپ پر اور بڑوں پہ حقوق ہیں، بڑوں کے لیے ادائیگی آسان فرما، اور بچوں پر جو ماں باپ کی ذمہ داریاں اور حقوق ہیں ان بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں ہمارے گھروں کو اور ہماری زندگیوں کو حاسدوں سے اور گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما۔ ہمیں زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما، ہر قسم کی معذوری سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، ایمان صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، ایمان کے لحاظ سے نعمتوں کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیشہ نعمتوں بھری زندگی عطا فرما، اور اپنی نعمتوں میں شکر گزاری عطا فرما، اپنی فرما برداری عطا فرما۔ مولا کریم دنیاوی نعمتیں ہماری آخرت کی سنورنے کا ذریعہ بنا، آخرت کی خوشحالی کا ذریعہ بنا، نعمتوں کے آزمائش بننے سے فتنہ بننے سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین موذی امراض سے محفوظ فرما، بیماروں کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں سلامتی عطا فرما۔ جو بچیاں گھروں میں ہیں مولا ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ مولا کریم ہمارے گھروں کو ٹوٹ پھوٹ سے اور انتشار سے اور ہر قسم کی اختلافات اور بد اعتمادی اور بدگمانیوں سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما۔ ہمارے گھروں میں نیکیوں کا ماحول نصیب فرما، تقوی کا ماحول نصیب فرما، اچھے اخلاق کا ماحول نصیب فرما۔ ہمارے گھروں کو ہر قسم کی غفلتوں سے اور ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی اور بے حیائی کی طاقتوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم یہاں جو ملک دشمن اور دین دشمن ہیں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ مولا کریم جو مسلمانوں میں رنگ نسل وطن علاقوں کی بنیاد پر نفرتوں کا بیج بو رہے اہل اسلام کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین پورے امت اسلامیہ پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما۔ اے مولا کریم ان کے قربانیاں شہادتوں کے بدولت امت میں دینی ایمانی غیرت کو زندہ فرما۔ یا ارحم الراحمین اہل اسلام کو باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما، اور یہود و نصارہ کو اے مولا کریم اور مشرکین کو بہم دست گریبان فرما۔ اے مولا کریم جو مسلمانوں کے دشمن ہیں انہیں بہم آپس میں دست گریبان فرما، ان کی طاقت کو ان کے آپس میں ٹکراؤ پیدا فرما، ان کے شر سے اور ان کے ظلم سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه
أجمعين برحمتك يا رب.